کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے عراق کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ سوری آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے صراط مستقیم میں. جی مولانا صاحب, ہم بات کر رہے تھے قانون کے احترام کی اور قانون کی پابندی کی. یعنی انہوں نے عراق کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے کہ عید کے دن کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک. اور انہوں نے عید کے ہی دن وہ سزا دلوائی صدام حسین کو. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں کی جو حکومت ہے یہ تو اس کی بھی ذمہ داری ہے. جی, اور یہی کام وہ پاکستان میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذکی بھائی, یہ جو حضرت امام حسین کے ماتم کی بات ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے. ایک عام بندہ ہمارے گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو ہم رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں اور سر کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. عورتیں ہماری جو ہیں وہ اس کے جنازے کو پکڑ پکڑ کے روتی ہیں. تو یہ نواسہ رسول ہے. اگر رسول پاک اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے, اتنا ہی روتے کہ جتنا ہم شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے ماتم پہ روتے ہیں. اور یہ جو ماتم کرنا ہے یہ سنت حضرت زینب ہے. جب حضرت امام حسین کے مقتل کے پاس سے وہ گزری تھی اور یزیدی فوج نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے تو انہوں نے اونٹنی سے نیچے چھلانگ لگا کے مقتل کے پاس آ کے ماتم شروع کر دیا تھا. اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو رسول پاک نے یہ کہا تھا, احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ آپ کے رونے کی اور پیٹنے کی کیوں نہیں آوازیں آ رہی. تو یہ نواسہ رسول ہے. اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور یہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کے قانون کی کو توڑا نہیں جاتا, خلاف ورزی نہیں ہوتی. کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ رونے کو اللہ پسند نہیں کرتا. رونے کو مولوی حضرات نہ پسند کرتے ہو, اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. کیونکہ جتنے نبی ہیں جتنے امام ہیں انہوں نے ہمیشہ رو رو کے دعائیں مانگی ہیں. اور یہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ جو شرابی کبابی بندے ہیں وہ فوت ہو جائے تو لوگ پیٹنا شروع کرتے ہیں. یہ تو نواسہ رسول ہیں, اس میں ساری دنیا کو پیٹنا چاہیے. یہ تو معمولی بات نہیں ہے. اور ان کے نقشے قدم پہ چل کے ہمیشہ ماتم کرنا چاہیے. یہ ثواب ہے اور یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی گناہ ہے. اور یہ ایک قسم کا احتجاج بھی ہے, احتجاج بھی ہے قسم کا. احتجاج اس لحاظ سے ہے کہ احتجاج بھی ہے کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی مہنگائی ہو جائے تو لوگ احتجاج میں سینہ پینا شروع کرتے ہیں. یہ ایک احتجاج ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایسا خوفناک واقعہ ہوا ہے, ایسا ظلم برباد ہوا ہے آل رسول پہ کہ ہم اس کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک روایت ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کی کال کو طویل کیا اس وجہ سے تاکہ آپ کا جو موقف ہے وہ واضح الفاظ میں, آپ کے اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے آ سکے. باقی یہ کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کے لیے جو روایت آپ نے نقل کی, اس روایت کو اگر آپ ختم کریں اور کمپلیٹ کرتے تو کچھ خواتین جو ہیں وہ انصار نے بھیجی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ, اور رسول خدا نے ان کو اس چیز سے روک دیا تھا. پرابلم یہ ہے, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی, ہم سب کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری, کہ یقیناً ہم سب کا کچھ نہ کچھ عقیدہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, کوئی ہمارا مکتب ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں, لیکن ہم سب دلیل کے پابند ہیں ہر چیز میں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو واقعات آپ نے جیسے کوٹ کیے وہ تاریخ کی کن معتبر کتابوں میں موجود ہیں, اور آیا ان کی نقل جو ہے وہ صحت کے ساتھ موجود ہے یا نہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے نقل ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تحقیق کے بعد کہ ان کا ریفرنس کوئی بہت مضبوط نہیں ہے تو ہم سب کے اندر یہ ایک اصلاح کی گنجائش رہنی چاہیے. ایک لائیو کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں.
جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اویس کرنے کے ٹاپک پہ بریک سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی بٹ اب نہیں ہو رہی. کس پر؟ کائنڈلی اس پہ آپ ڈسکشن کر لیں تو اچھی بات ہو. ٹھیک ہے. حضرت اویس قرنی کی بات. یہ واقعہ بہت مشہور ہے عوام میں کہ جب جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دندان مبارک شہید ہو گئے. یہ خبر آئی ہے اور جب یہ خبر حضرت اویس قرنی کو پہنچی تو انہوں نے اپنے بھی دندان مبارک شہید کیے اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ نامعلوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہوگا، انہوں نے اپنے تمام دندان مبارک شہید کر لیے. یہ روایت مشہور تو ہے لوگوں میں، یہ نقل کہاں ہوئی ہے؟ اس کے ریفرنس کو یعنی دیکھنا پڑے گا جنگ احد کے واقعات میں، کیونکہ یہ کافی کثرت سے یہ روایت آئی ہے. جی اس کی شہرت ہے. اور یعنی اگر یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اگر یہ واقعہ نقل ہوا ہے تو اس سے نقل کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے دندان شہید کیے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں روکا. نہیں وہ نہیں روکا، روکتے کیسے؟ حضرت اویس قرنی تو رسول خدا کی خدمت میں کبھی حاضر ہی نہیں ہوئے اور نہ اس واقعے کو رسول خدا نے دیکھا، نہ ان تک نقل ہوا. ہم تک تو نقل ہو رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کل جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے جو اوتھینٹک ریسورسز ہیں تاریخ کے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آؤں. اور اگر آپ نے مجھے اجازت دی اور تحمل سے میری بات سنی تو میں یہ ہمت بھی کروں گا کہ ان ریفرنسز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرت کر سکوں. کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.